پڑوسیوں کے حق کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتا دی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء دین کے زندگیوں میں پڑوسی کا حق ادا کرنے کے بارے میں کیا واقعات پیش آئے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، اس بارے میں ان کے اخلاق کیا تھے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پڑوسیوں کے حق، تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ واقعات اور حالات زندگی صالحین بزرگان دین کے بیان کریں گے جو ان حضرات نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کیا۔ آپ نے پہلے پوچھا کتنے مکان والی پڑوسی ہے، اس نے کہا کہ 10 مکان کے دور ہوں، تو آپ اپنے بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر تقریباً 10 دینار نکالے اور اس عورت کو عطا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ہمارا ایسا ہی حال رہا کہ ہمارے پڑوسی کس مصیبت میں ہیں ہم کو پتہ نہ ہو تو ہلاک ہونے کے لیے یہی بات ہمارے لیے کافی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تربیت یافتہ ہیں، یہ معاملہ تھا۔ تو ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی کہہ رہا ہے مجھے ضرورت ہے، میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، مکان کی قیمت 4000 ہے، پڑوسی ابو حمزہ ہیں اس وجہ سے 8000 روپئے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہوں گے، وہ کیسے پڑوسی تھے؟ جب اس نے مکان بیچنا چاہا تو لوگوں سے کہا جس کے پڑوسی ابو حمزہ ہیں ان پڑوسیوں کو اپنے گھر بار کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حاضرین، پڑوسی سے تکلیف بھی ہوتی ہے تو پڑوسی کو بتائی نہیں جاتی، یہ سبق ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو درست کر لو، اصلاح کر لو، سب کر لو، مگر پڑوسی کو تکلیف نہ دو کہ وہ سنے گا تو اس کو کیا تکلیف ہوگی۔ اس زمانے میں پڑوسی بھی اتنے اچھے تھے کہ ان کے علم کے بغیر کسی پڑوسی کو تکلیف ہو جاتی اور ان کو معلوم ہوتا کہ میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو ان کو اذیت ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا کر تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حاضرین کرام، اب غور کریں وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیسے لوگ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید زمین پہ نہیں آسمان میں رہتے تھے، اور آج ہم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ آسمانوں کی مخلوق تھی جو زمین میں آ کے بس گئی تھی۔ اتنی گہرائی کے ساتھ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے کون غور و فکر کر سکتا ہے؟ جیسا کہ حاضرین بڑی عمر کے حضرات ہیں تو وہ جان سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں اگر اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں کوئی شکایت آتی تو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے تھے اور دوسروں کو تسلی دیتے تھے۔ دوسروں کو تسلی دیتے تھے کہ آپ اطمینان رکھیں، میں ان کو سمجھا لوں گا۔ لیکن آج ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ پڑوسی سے لڑیں گے مگر اپنے بچوں کو ہی صحیح سمجھیں گے، اپنے بھائی کو اچھا سمجھیں گے، وہ چاہے کچھ بھی کرے مگر بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا پڑوسیوں سے کریں گے۔ تو یہ جو طریقہ پچھلے زمانے میں تھا جس کو بڑی عمر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور 40-50 سال کی عمر کے لوگ تو بچپن میں سنا بھی ہوگا، وہ نصیحت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اتنا صبر کرنا سکھاتا ہے، اور ایسے سچے مسلمان میرے پڑوس میں تھے، افسوس کہ اب تک میں ان کو سمجھ نہ سکا۔ یہ کہہ کر کہتا ہے کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے۔ تو غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق، صبر کی کیفیتیں دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہمارے دھوکہ دہی کے معاملات، جھوٹ کے کاروبار کو دیکھ کر مسلمان بھی بیزار ہیں۔ کہاں کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ وہ بزرگ اتنے عظیم تھے جو پڑوسیوں کا کتا کمزور ہوتا تو اسے بھی اپنے ساتھ کھانا دیا کرتے تھے۔ پھر کتے کی فکر کرنے والے اکابر پڑوسی کی کتنی فکر کرتے ہوں گے؟ آج ہمارے پاس بھی پڑوسی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ پڑوسی اچھا گھر بنا لیا، پھر نئی گاڑی لایا، پیسے بہت دکھ رہے، دعوتیں بہت کر رہا، اچھے اچھے سودے لا رہا، یہ فکر ہوتی ہے ہم کو۔ تو پڑوسی کی فکر وہ لوگ کیسے کرتے تھے، پڑوسی کی فکر ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری پڑوسی کی فکر حسد، کینہ، حقد، کپٹ، دل میں برائی کے ساتھ،
اور ان کے فکر کا انداز دل صاف پاک کہ جو ہم کھاتے ہیں، جب ہم کھاتے ہیں تو پڑوسی کے کتے کو بھی کھلاتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی قرضے کی وجہ سے، جو قرضہ اس کے سر پہ سوار ہے، بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، قرضے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے، پڑوسی قرضے کی وجہ سے اپنا گھر فروخت کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مقفع رحمۃ اللہ علیہ گھر کی قیمت معلوم کر کے وہ قیمت لے کر پڑوسی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تیرے گھر کی قیمت ہے، تو اپنا قرضہ ادا کر، لیکن قرضے کی وجہ سے اپنا گھر نہ بیچ۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا پڑوسی قرضے کی وجہ سے اپنی جائیداد بیچ دے، اس لیے میں نے تجھے یہ تحفہ دیا، میں نے تیرا گھر نہیں خریدا، میں گھر خریدنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی میرے پاس رہے۔ آپ غور کریں کیا فکر تھی ان حضرات کی، کیا عقل تھی ان حضرات کی۔ آج ہمارے گھر کے بچہ کچا سالن بھی ہم پڑوسی کو دینا پسند نہیں کرتے، کہاں تازہ کھانے سالن کی باتیں ہوئی۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، حاضرین دیکھیے، لوگ جب بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ گھر کے افراد گھر کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، ماشاءاللہ شام کا موسم اچھا ہوتا ہے، لذت اور لطف لینے کے لیے گھر کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، مگر یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی چھت پہ جانے سے کہیں پڑوسی کا صحن نظر نہ آئے، ان کے گھر کے بے حجابی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، اس کا ہم کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں نے بس اتنا سیکھا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع آیا تو شیطان کو خوش کرنا، اللہ کو راضی نہیں کرنا۔ شادیوں کے موقع پہ گانے بجانے، برتھ ڈے کے موقع پہ گانے بجانے، نام رکھائی کے موقع پہ گانے بجانے، بس کام اتنا کرو کہ پڑوسی پریشان ہو جائے، پریشان ہو کے بھاگ جائے، تاکہ ہم اکیلے سکون سے رہیں۔ اس طرح کے معاملات لوگوں کے پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، وہ کیسی بڑی بڑی منزلیں، بڑی بڑی عمارتیں تو اس زمانے میں ان حضرات کی نہیں تھی، جیسا بھی مکان تھا، اتفاقاً ان کی نظر بلا ارادہ پڑوسی کے گھر کے صحن میں پڑی، وہاں ان کو کچھ نظر نہیں آیا، وہ فرماتے ہیں فوراً کہتے ہیں سوآ سوآ، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، یہ کہہ کر گھر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اس کے بعد توبہ کر لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی چھت پہ نہیں چڑھوں گا، کہ میرے چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے پڑوسی کا صحن نظر آتا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ اکثر ان کے گھر ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے، جو لوگ بھی ملنے کو آتے ان کے بدن پہ دوڑنے لگتے، شور مچاتے، بہت کچھ ہوتا تھا، مشکلات ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ گھر میں بلی کیوں نہیں پال لیتے، بلی پال لیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے پوچھا بلی اگر میں پالوں تو اس سے چوہوں کا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت بلی کی آواز سن کے چوہے بھاگ جائیں گے، آپ کو نہیں ستائیں گے، ہم کو نہیں ستائیں گے، تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھاگ تو جائیں گے، مگر جائیں گے کہاں؟ میرے گھر میں بلی پالنے سے اگر چوہے بھاگ جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ لوگوں نے کہا وہ اڑوس پڑوس میں جائیں گے۔ تو فرمایا اچھا، جو چوہوں کو میں برداشت نہ کروں وہ میرے پڑوسیوں کے مسلط کر دو، جن چوہوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں انہیں دوڑا کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤں، اسی لیے تو میں نے اب تک بلی نہیں پالی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث شریفہ کی روشنی میں پڑوسیوں کے حق کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتا دی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء دین کے زندگیوں میں پڑوسی کا حق ادا کرنے کے بارے میں کیا واقعات پیش آئے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، اس بارے میں ان کے اخلاق کیا تھے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ حاضرین،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان عالی شان رہا کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا ضروری ہے تو صحابہ کرام نے عمل کیا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر بعد والے حضرات نے بھی عمل کیا۔ یہاں ایک اہم بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں مسلمانوں کو ہر وہ بات بتائی گئی ہے جس کی ان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک احادیث شریفہ میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کس کی زندگی میں کیا حالات پیش آتے ہیں، اور اس کی گھریلو زندگی، معاشرتی یعنی آس پاس لوگ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملات کی زندگی، اور کاروبار کی زندگی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ہر ایک کے بارے میں تفصیلات دین اسلام میں بتا دیے گئے ہیں۔ بہرحال حاضرین، ہم کو چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ جاننے کے لیے کسی کو نمونہ بنانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اپنی حیات طیبہ میں کیا یا صحابہ کرام کو کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی یا منع فرمایا، وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہو تو ہم کو کچھ اور تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی حالات پیش آئیں گے ان سب حالات کا حل اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سب لکھے ہوئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ بہرحال حاضرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان پر دو طرح کے حق بنیادی طور پر لازم ہوتے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق ادا کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ بندے کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے تو حرام سے بچنا، یہ حلال ہے تو اس کو اختیار کرنا، فرض ہے تو فرمایا فرض ادا کرنا ضروری ہے، واجب سنتیں وغیرہ جو آداب بتائے گئے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بندے کے حق بھی حضور نے بتائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا حق کیا ہے ارشاد فرمایا، اولاد کا حق کیا ہے ذکر فرمایا، پڑوسی کے حق بتائے، حتیٰ کہ حیوانات، جانور، چرند پرند، ان کا بھی کیا حق ہوتا ہے ایک مسلمان پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ذکر فرما دیا۔ تو اب پچھلی بار جو آپ کو بتایا گیا تھا پڑوسیوں کے حق، تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات اور حالات زندگی صالحین بزرگان دین کے بیان کریں گے جو ان حضرات نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کیا۔ بہرحال حاضرین، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت مجھ سے ایک پڑوسی کا حق متعلق ہے اور اس بارے میں میں کچھ پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرا پڑوسی میرے بچے، میرے لڑکے کے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ میرے بچے نے شاید اس کو کوئی تکلیف دی، کسی معاملے میں کچھ گفتگو کی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرا لڑکا ایسا نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنے بچے پر یقین ہے کیونکہ میں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا لڑکا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ کیا ہو، کچھ بات کہی ہو، کچھ تکلیف پہنچائی ہو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم پڑوسی کی بات پر یقین کرو اور اس کے سامنے بچے کی تربیت کرو، اسے سمجھاؤ۔
اس طریقے سے تم پڑوسی کا حق بھی ادا کر سکو گے اور اپنے بچے پر جو یقین ہے اس یقین کو بھی باقی رکھ سکو گے۔ یعنی ہر صورت میں قصوروار اپنے لڑکوں کو، اپنی اولاد کو ہی سمجھنا چاہیے، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو یہاں سے اہم ترین سبق یہ دیا جا رہا ہے اس واقعے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت میں کہ حاضرین، پڑوسی کی شکایت ایک طرف، اپنی تربیت دوسری طرف۔ ہم کو اپنی تربیت پہ ناز ہوگا، ہم کو اپنی اولاد پر ناز ہوگا کہ میرے لڑکوں کے اخلاق اچھے ہیں، میری اولاد کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن جب بات ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی آ جاتی ہے، دونوں طرف سے شکایت کی بات آتی ہے، تو پڑوسی کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو کسی بھی طریقے سے سمجھا لیں، مگر پڑوسی کو یہ کہہ کر نہ ٹالیں کہ میں نے میرے لڑکے کی تربیت اچھی کی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ دیں گے تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے بھی بچنا تم پر ضروری ہے۔ تو اب غور کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کا حق کس درجہ دقیق اور باریک ہے، اور کس طریقے سے ہمارا اکابر نے، بزرگوں نے اپنی اولاد کو سمجھانے کی تلقین فرمائی، مگر پڑوسی کی بات پر یقین کرنے کا حکم دیا۔ حاضرین، ایسے حالات پر، ایسی نصیحتوں پر اگر آج کا ہمارا معاشرہ عمل کر لے تو ماشاءاللہ محلہ، گلی، کوچے سب پاک و صاف ہو جائیں گے۔ کسی کے دل میں کوئی کدورت نہ رہے گی، کوئی شکایت نہ رہے گی، لوگ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، ایک دوسرے کو فوقیت دیں گے۔ یہ بات کیسی ہے؟ جیسا کہ حاضرین بڑی عمر کے حضرات ہیں تو وہ جان سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں اگر اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں کوئی شکایت آتی تو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے تھے اور دوسروں کو تسلی دیتے تھے، دوسروں کو تسلی دیتے تھے کہ آپ اطمینان رکھیں، میں ان کو سمجھا لوں گا۔ لیکن آج ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ پڑوسی سے لڑیں گے مگر اپنے بچوں کو ہی صحیح سمجھیں گے، اپنے بھائی کو اچھا سمجھیں گے، وہ چاہے کچھ بھی کرے مگر بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا پڑوسیوں سے کریں گے۔ تو یہ جو طریقہ پچھلے زمانے میں تھا، جس کو بڑی عمر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور 40-50 سال کی عمر کے لوگ تو بچپن میں سنا بھی ہوگا، وہ نصیحت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک دین سے متعلق، مسجد سے متعلق بات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج آپ دیکھیں کہ حاضرین، میں بڑی گزارشوں کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا ہمارے قوم سے، ہمارے ملت اسلامیہ سے، کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اب جب بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، بچوں سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جائے اور مسجد میں کوئی ان کو سمجھائیں یا ڈانٹیں تو اب بچوں کے والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے بلکہ نصیحت کرنے والے سے ہی لڑتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی کے بارے میں کہتے ہیں تم اپنا دیکھ لو، ہمارے بچوں پہ نظر کیوں رکھ رہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے مسجد کے آداب سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں تو پیارے نبی کے فرمان کے مطابق سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ ہم کو اپنا نیا کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمر کے بڑے دانشور علم والے لوگ بیٹھ کے کوئی قانون بنائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سرکار نے فرما دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ تو کیا پتہ چلا؟ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو مارو، ایسا کہ نشان نہ آئے، اس طرح فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ اس سے کم عمر بچوں کو اگر مسجد میں لا رہے ہیں تو سمجھانا چاہیے، بچوں کو سمجھا کر لانا چاہیے کہ مسجد کے ایک طرف کونے میں بیٹھ جائے، ادھر ادھر نہ پھریں، یہاں سے کہیں نہ جائیں، میں آپ کو آ کے لے لوں گا۔ نصیحت کر کے سمجھائیں گے۔ دیکھیے کہ بچوں کو لوگ پیسے ہاتھ میں تھما کر دکانداری کے لیے بھیجتے ہیں،
समझा बुझा के, तो क्या मस्जिद को समझा के नहीं भेज सकते? नहीं समझाएंगे, बस भेज देंगे, जाओ कुछ भी करो मस्जिद में। अब यहाँ होता मसला ये है, दूसरी बात कि मस्जिद में सफ़ों के दरमियान जब बच्चे आते हैं तो सफ़ की आदाब के ख़िलाफ़ है, आदाब सफ़ के ख़िलाफ़ है कि छोटे बच्चे सफ़ में दरमियान में खड़े रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े लोगों की सफ़ पहले बनाओ और उनके पीछे छोटे बच्चों की सफ़ बनाओ। तो अब आप बताइए, छोटे बच्चे बड़ों की सफ़ में आके ठहर जाते हैं तो सरकार ने क्यों फरमाया छोटों की सफ़ अलग बनाओ? सोचने की बात है। नहीं, लोग क्या करेंगे, मैं अपने बच्चे को साथ लाया, मेरे बाजू ठहरा लेता हूँ। जनाब, अगर ऐसा करना है तो आपको बच्चों की सफ़ में जाके ठहरना होगा। अगर कोई ये कहता है मैं बड़ों के साथ मेरे बच्चे को ठहराऊंगा, तो आप अपने बच्चे की हिफाजत आपको करना है तो बच्चों की सफ़ में आप ठहरें, बड़ों की सफ़ों को ख़राब ना करें। खैर, तो जब मस्जिद में लोग आदाब सिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों से लोग चिढ़ जाते हैं और माँ बाप एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। तो ये मामला नहीं होना चाहिए। हाँ, एक अहम बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, सब दुरुस्त करने की जब बात आती है, मस्जिद का इंतज़ामिया या फिर मुसल्लियों में से चंद लोग ऐसे समझदार जुमा के दिन कम अज़ कम खड़े हो जाएं और जो बच्चे मस्जिद में आ रहे हैं उनके लिए कहीं आखिरी 2-3 सफ़ों में एक तरफ 2 सफ़ बच्चों के या 3 सफ़ बच्चों के मुख्तस कर दें कि आधी सफ़ आपकी है, आप इधर नहीं आना, सारे बच्चों को एक तरफ ठहरा दें, वहाँ 1-2 लोग ठहर जाएं, बात करने ना दें, खामोश बिठाएं, बात ख़त्म है। लेकिन कोई तवज्जो नहीं करता इस बारे में। हर आदमी यही कहता है मेरे को क्या पड़ी भाई, मेरे को 2 रकात नमाज जुमा की पढ़ना है, भाग जाना है। ये कहाँ सब कंधे सर पे उठा लेके बैठते, नहीं होता अपने से। तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, बच्चे सफ़ों के बीच में आ जाएंगे, सफ़ें दुरुस्त नहीं होंगी, बड़ों की सफ़ें ख़राब हो जाएंगी, नमाज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये सब बातों के साथ और एक अहम बात भी मैं अर्ज़ करूँगा, जहाँ लोग खड़े हैं, अगर हमारे बाजू छोटा बच्चा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझा के पीछे भेजें, उनकी सफ़ में भेजें। पहले सबसे पहले बच्चों की सफ़ अलहदा बनाएं और बच्चों को वो सफ़ में भेजें, वहाँ बड़े ना ठहरे उन सफ़ों में। तो ये तरीक़ा होना चाहिए, मगर अफसोस कोई इस तरफ तवज्जो नहीं करता। जब तक कि आप गौर करें, जहाँ 500-700 लोग जमा होते हैं, कम से कम एक 10 आदमी ऐसे तैयार नहीं होंगे जो ये मामले को दुरुस्त कर सके। कोई ना कोई तो होना चाहिए। बहरहाल हाज़िरीन किराम, और एक अहम बात यह है कि अगर सफ़ में दरमियान में 10 साल के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक कोई ठहरते हैं तो नमाज में कोई खलल नहीं होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सफ़ में ठहरते हैं तो नमाज में खलल होगा। ये बात भी जहन में रखें। लिहाजा समझाएं अपने बच्चों को कि 9 साल उम्र है या उससे कम है तो वो सफ़ छोड़ें, अपनी सफ़ में चले जाएं, बात ख़त्म। हाँ, बच्चे अगर तकरीर सुनने के लिए बैठते हैं तो कोई मुमानत नहीं हो, बैठ सकते। कोई वाज़ सुनने के लिए बैठ रहे हैं, बिल्कुल बैठ सकते, मगर नमाज की सफ़ की बात आती है तो छोटे बच्चों को सफ़ में नहीं ठहरना चाहिए। अगर कोई उन्हें बताए समझाए तो माँ बाप को उनसे लड़ना नहीं चाहिए, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़ये से ये सारी तफसील हमको मालूम हुई। बहरहाल हाज़िरीन किराम, पड़ोसी का हक़ क्या होता है, किस तरीक़े से हमारे अकाबिर बुज़ुर्गों ने पड़ोसी का हक़ अदा किया है, उसके बारे में एक वाक़या ये भी बयान किया गया। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, बड़े आलिम दीन हैं। तो हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बीमार हुए। उनके पड़ोस में एक मजूसी रहता था, आतिश परस्त, जो आग की पूजा करता था। तो आप बीमार हुए तो आपकी मुलाकात के लिए वो मजूसी अब उनके घर आया। घर में आने के बाद उसे दिखा कि हज़रत अब्दुल्ला तस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह के सहन में उस मजूसी के घर से, उसकी दीवार से गंदा पानी और कुछ गिलाज़त नजासत आ रही है। देखकर परेशान हो गया कि मेरे घर की दीवार से आपके घर में इतनी नापाकी आ रही है। पहले तो इयादत के कलिमात अदा किया, मिजाज दरियाफ़्त किया, उसके बाद पूछने लगा कि हज़रत ये नापाकी कब से आपके घर में आ रही है, मेरे घर की नापाकी आपके पास आ रही है। मेरी दीवार की ईंट हट गई, दीवार में शिगाफ आ गया, कुछ नापाकी थी तो आप मुझे बता देना था।
تو حضرت عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک دن ایک مہینے کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے آپ بتا دیتے تو میں اس کو درست کر لیتا۔ تو ارشاد فرمایا نہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا نہ میں نے تم کو بتایا، بلکہ میرا کام یہ تھا کہ ہر رات کے وقت میں یہ سارا مکان جہاں تک نجاست ہے اس کو صاف کر لیتا، پھر میں اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا، پھر اگلے دن صبح سے تمہاری نجاست آ جاتی۔ میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کو اس بارے میں بتاتا تو وہ لوگ تجھ سے لڑتے بھیڑتے جھگڑتے، مجھے تکلیف ہو جاتی کہ میرے پڑوسی سے لوگوں نے لڑائی کی۔ اور تم کو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ جب میں صاف کر سکتا ہوں تو تم کو بتا کر کیوں تکلیف دوں کہ تم کو اذیت ہو جائے گی، ارے حضرت کے دیوار میں حضرت کے گھر میں ناپاکی جا رہی ہے، کتنی غفلت ہو گئی، تو میری وجہ سے تم کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے تمہاری دی ہوئی تکلیف تم کو نہیں بتائی۔ اب غور کیجئے، سوچنے سمجھنے اور پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا معیار کتنا بلند ہے۔ تو حاضرین، پڑوسی سے تکلیف بھی ہوتی ہے تو پڑوسی کو بتائی نہیں جاتی، یہ سبق ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو درست کر لو، اصلاح کر لو، سب کر لو، مگر پڑوسی کو تکلیف نہ دو کہ وہ سنے گا تو اس کو کیا تکلیف ہوگی۔ اس زمانے میں پڑوسی بھی اتنے اچھے تھے کہ ان کے علم کے بغیر کسی پڑوسی کو تکلیف ہو جاتی اور ان کو معلوم ہوتا کہ میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو ان کو اذیت ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا کر تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حاضرین کرام، اب غور کریں وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیسے لوگ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید زمین پہ نہیں آسمان میں رہتے تھے، اور آج ہم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ آسمانوں کی مخلوق تھی جو زمین میں آ کے بس گئی تھی۔ اتنی گہرائی کے ساتھ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے کون غور و فکر کر سکتا ہے؟ وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے رب کے محبوب تھے، اسی لیے تو ان کی فکر ویسی تھی، ان کی عقل ویسی تھی۔ اور ہم جتنا دنیا میں پھنسے ہیں اتنا دنیا کے معاملات لوگوں کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آتش پرست، وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا دین اسلام اتنا صبر کرنا سکھاتا ہے کہ کسی سے تکلیف ہو تو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی اسے نہ بتائیں؟ اتنا صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اور ایسے سچے مسلمان میرے پڑوس میں تھے، افسوس کہ اب تک میں ان کو سمجھ نہ سکا۔ یہ کہہ کر کہتا ہے کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے۔ تو غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق، صبر کی کیفیتیں دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہمارے دھوکہ دہی کے معاملات، جھوٹ کے کاروبار کو دیکھ کر مسلمان بھی بیزار ہیں۔ کہاں کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ تو بہرحال حاضرین کرام، ان بزرگوں کی زندگیاں روشنی تھی تو ہماری زندگیاں اندھیرا ہے، ان کی زندگیاں دن تھی تو ہماری زندگی رات ہے۔ یہ کیفیتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پڑوسی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، یہ بیان کیا حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حاضرین، اب آپ غور کریں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، حدیث شریف بیان کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا درس دیتے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اور اس آدمی کا ایک کمزور کتا تھا جو اس نے پال رکھا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کا ایک کتا تھا، وہ کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ چل پھر کے خود اپنی غذا نہیں کھا سکتا تھا، اتنا کمزور تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا سودا لینے کے لیے جب باہر نکلتے تو ساتھ میں قصاب کی دکان پہ جا کے اس کے لیے کچھ چچڑے یا گوشت کے ٹکڑے بھی لے لیتے تھے، وہ لا کر پڑوسی کے کتے کو کھلاتے کہ اس کے بھی کھانے کا بندوبست ہو جائے، میرے گھر میں بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو غور کریں کہ پڑوسی کے کتے کا بھی اتنا لحاظ تھا،
اور آج پڑوسیوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ بزرگ اتنے عظیم تھے جو پڑوسیوں کا کتا کمزور ہوتا تو اسے بھی اپنے ساتھ کھانا دیا کرتے تھے۔ پھر کتے کی فکر کرنے والے اکابر پڑوسی کی کتنی فکر کرتے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس بھی پڑوسی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ پڑوسی اچھا گھر بنا لیا، پھر نئی گاڑی لایا، پیسے بہت دکھ رہے، دعوتیں بہت کر رہا، اچھے اچھے سودے لا رہا، یہ فکر ہوتی ہے ہم۔ تو پڑوسی کی فکر وہ لوگ کیسے کرتے تھے، پڑوسی کی فکر ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری پڑوسی کی فکر حسد، کینہ، حقد، کپٹ، دل میں برائی کے ساتھ، اور ان کے فکر کا انداز دل صاف پاک کہ جو ہم کھاتے ہیں، جب ہم کھاتے ہیں تو پڑوسی کے کتے کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو غور کریں کیسے مسلمان تھے وہ لوگ، اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین، انسان ہے، انسان سے غفلت ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر غلطی پہ قائم رہنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ غلطی کو غلطی مان لینا، غلطی کو درست کر لینا، یہ کام ہونا چاہیے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی نادانستہ طور پہ ہو جاتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی انسان مجبور ہوتا، اپنا کام اپنا گزارا خود نہیں کر سکتا، پڑوسی کا کیا کر سکے، ہیں اپنی جگہ مجبوریاں، آزار ہیں، مگر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف جان بوجھ کے نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ حال تھا کہ پڑوسی کے کتے کا لحاظ کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مقفع۔ یہ کون تھے جناب؟ عبداللہ ابن مقفع پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں ایمان لائے، غالباً 900 سال کچھ قدیم زمانے کے بزرگ ہیں، مصر میں رہا کرتے تھے۔ تو حاضرین، عبداللہ ابن مقفع پہلے تو ایمان نہیں لائے تھے، مگر عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، بڑے ادیب۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے جیسا کوئی ایک سورہ تو لاؤ، تو عبداللہ ابن مقفع نے ارادہ کیا کہ ایک سورہ تو بڑی بات، میں پوری کتاب لکھ کے بتاؤں گا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنا دروازہ بند کر دیے، گھر میں بیٹھ گئے، ہر دن لکھنے لگے، کاغذ پھاڑتے پھینکتے، مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد دروازہ کھول کر باہر آئے اور لوگوں سے کہا اگر کچھ وقت اور میں غور و فکر میں گزارتا تو شاید مجنون اور پاگل ہو جاتا، میری عقل نے، میرے دماغ نے کام نہ کیا، اتنا لکھا، قرآن کی ایک آیت اور سورہ تو بڑی بات، ایک لفظ کے جیسا ایک جملہ بھی میں لکھ نہیں سکا، قرآن کے ایک کلمے کے جیسا ایک جملہ بھی لکھ نہیں سکا، یہ کہہ کے ایمان لا لیے۔ کیا رب نے جو فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے۔ عبداللہ ابن مقفع رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی قرضے کی وجہ سے، جو قرضہ اس کے سر پہ سوار ہے، بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، قرضے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے، پڑوسی قرضے کی وجہ سے اپنا گھر فروخت کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مقفع رحمۃ اللہ علیہ گھر کی قیمت معلوم کر کے وہ قیمت لے کر پڑوسی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تیرے گھر کی قیمت ہے، تو اپنا قرضہ ادا کر، لیکن قرضے کی وجہ سے اپنا گھر نہ بیچ، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا پڑوسی قرضے کی وجہ سے اپنی جائیداد بیچ دے، اس لیے میں نے تجھے یہ تحفہ دیا، میں نے تیرا گھر نہیں خریدا، میں گھر خریدنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی میرے پاس رہے۔ آپ غور کریں کیا فکر تھی ان حضرات کی، کیا عقل تھی ان حضرات کی۔ آج ہمارے گھر کے بچہ کچا سالن بھی ہم پڑوسی کو دینا پسند نہیں کرتے، کہاں تازہ کھانے سالن کی باتیں ہوئی۔ لیکن وہ حضرات ایسے تھے کہ قرض میں مبتلا آدمی ہے تو گھر بیچ رہا ہے، لیکن وہ گھر خریدتے نہیں ہیں، تحفہ دیتے ہیں کہ تو گھر نہ بیچ بلکہ میرے پڑوس میں رہ، مجھے تیرے جیسے پڑوسیوں کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اب دوسرا پہلو آپ دیکھیے، وہ پڑوسی بھی کتنا بلند اخلاق والا پڑوسی تھا، قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا گوارا کیا، مگر دوستوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو پریشان کرنا پسند نہیں کیا کہ اس سے پیسے لے لیے، اس سے پیسے لے لیے، اس سے پیسے لے لیے، قرضے میں مبتلا ہوں، دکھڑے سنا رہے ہیں، اور دکھڑے سنا کے لوگوں سے سارا قرضہ جمع کر دے رہے ہیں۔ وہ قرضے والے کو دیے اور نہ ہی کچھ اور کام کیا، بلکہ جو قرضہ اٹھایا تھا نیا وہ بھی ختم، سارا پیسہ ہضم۔
یہ طریقے کہ قرضہ پوچھ کر بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے. ایک پڑوسی سے یہ اخلاق ملتے ہیں، دوسرے پڑوسی سے یہ اخلاق ملتے ہیں کہ کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرو، پڑوسی کا حق بنتا ہے. بہرحال حاضرین کرام، جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کا چیلنج تھا کہ قرآن کے جیسی آیت لاؤں گا. جب مسلمان ہو گئے تو پیارے نبی کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ حضور کی ایک تعلیم، پڑوسی کا حق ادا کرو، اس پر عمل کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر بیچنے سے روک دیا، اور نہ ہی خود اس کا گھر خریدا بلکہ اس کو قرضہ ادا کر دیا. بہرحال حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بھی پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ. حاضرین دیکھیے، لوگ جب بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ گھر کے افراد گھر کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں. خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، ماشاءاللہ شام کا موسم اچھا ہوتا ہے، لذت اور لطف لینے کے لیے گھر کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں. مگر یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی چھت پہ جانے سے کہیں پڑوسی کا صحن نظر نہ آئے، ان کے گھر کے بے حجابی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، اس کا ہم کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل تو زیادہ تر مکانات وہ ایسے سسٹم کے ہیں جو ایک مکان میں کئی بلڈنگیں بنا دیے، 3 4 بلاکس بنا دیے، اور 5 منزلہ 7 منزلہ. ایک کے گھر میں اگر کسی کا برتھ ڈے آ گیا تو گھر کی چھت پہ جا کے وہ گانے بجائیں گے کہ نیچے سے اوپر تک سارے پڑوسیوں کی نیند حرام. یہ معاملے چل رہے ہیں. خوشی کا موقع آیا تو عبادت کرتے ہیں، یا خوشی کے موقع پر شیطان کو خوش کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں نے بس اتنا سیکھا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع آیا تو شیطان کو خوش کرنا، اللہ کو راضی نہیں کرنا. شادیوں کے موقع پہ گانے بجانے، برتھ ڈے کے موقع پہ گانے بجانے، نام رکھائی کے موقع پہ گانے بجانے. بس کام اتنا کرو کہ پڑوسی پریشان ہو جائے، پریشان ہو کے بھاگ جائے، تاکہ ہم اکیلے اتنے سکون سے رہیں. اس طرح کے معاملات لوگوں کے پائے جاتے ہیں. اب دیکھیے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے. وہ کیسی بڑی بڑی منزلیں، بڑی بڑی عمارتیں تو اس زمانے میں ان حضرات کی نہیں تھی، جیسا بھی مکان تھا. اتفاقاً ان کی نظر بلا ارادہ پڑوسی کے گھر کے صحن میں پڑی. وہاں ان کو کچھ نظر نہیں آیا. وہ فرماتے ہیں، فوراً کہتے ہیں سوآ، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. یہ کہہ کر گھر کے نیچے داخل ہو گئے. اس کے بعد توبہ کر لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی چھت پہ نہیں چڑھوں گا، کہ میرے چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے پڑوسی کا صحن نظر آتا ہے. اچھا ہوا کہ وہاں کوئی گھر کی خاتون نہ تھی کہ میری نظر نہیں پڑی، اگر پڑ جاتی تو کتنا گناہ ہو جاتا. ایسی فکر تھی ان حضرات کی. تو غور کریں حاضرین، ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ہمارا حال کیا تھا، کیا ہو چکا ہے. یہ پاک زندگیاں ان کے جیسی ہم کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک بزرگ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ایک عورت آپ کے پاس اپنی کوئی بات لے کر آئی اور شکایت کرنے لگی کہ حضرت مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور میں آپ کی پڑوسی ہوں. عورت آ کر کہنے لگی مجھے کچھ ضرورت ہے اور میں آپ کی پڑوسی ہوں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کتنی دور کے پڑوسی ہو، 1 مکان کے، 2 مکان کے، 3 مکان کے؟ تو عورت کہنے لگی کہ میرے اور آپ کے گھر کے درمیان 10 مکان ہیں. مطلب ہوا 10 دور مکان پر بھی ہو تو پڑوسی ہے. پچھلی بار ہم نے کہا تھا، بعض بزرگوں نے فرمایا 1 مکان کے چاروں جانب کے 40 مکان پڑوسی کے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے بازو والے کا جتنا حق ہے 40ویں مکان کا بھی اتنا حق ہے ہم پر. ہمارے گھر کے کھانے پر، ہمارے گھر کے سالن پر، ہمارے بدن کے کپڑے پر، ہماری خوش اخلاقی پر 40 مکانات کے اتنے حق ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے، پڑوسی کی شکایت، اس کے بازو والے کی شکایت، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری. ایسا بازار غیبتوں کا، چغل خوریوں کا گرم کر کے رکھا ہے معاذ اللہ. لوگوں کی زندگیوں پہ نظر ہے مگر اپنے عیب پہ کچھ نظر نہیں ہے. ماحول بگاڑنے کے لیے تو بس بہانہ چاہیے، طریقہ چاہیے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کیسے مسلمان ہیں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق بدگمانیاں لوگوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں.
اور لوگ سن لینے کے بعد اس کی بات صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بس جو بات غلط پھیلائی گئی سن لیا، یہ کہ فرشتے نے کہا ہے سمجھ کر مان رہے ہیں۔ اس طریقے سے حاضرین دلوں میں دراڑیں آتی ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے تو دین اسلام نے غیبت سے منع کیا، چغل خوری سے منع کیا، کسی پر نظر رکھنے سے منع کیا، عیب جوئی کرنے سے منع کیا۔ تو خیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت ایک عورت آ کر اپنی مجبوری کی کرنے لگی، گھر بار کی فکر کی۔ آپ نے پہلے پوچھا کتنے مکان والی پڑوسی ہے، اس نے کہا کہ 10 مکان کے دور ہوں۔ تو آپ اپنے بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر تقریباً 10 دینار نکالے اور اس عورت کو عطا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ہمارا ایسا ہی حال رہا کہ ہمارے پڑوسی کس مصیبت میں ہے ہم کو پتہ نہ ہو تو ہلاک ہونے کے لیے یہی بات ہمارے لیے کافی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تربیت یافتہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں ہم کو پڑوسی کا 10ویں دور مکان پر رہنے والے پڑوسی کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے، یہ علم نہ ہونا ہی ہماری ہلاکت کے لیے کافی۔ پھر جان کر انجان بننا یا پھر اور مصیبتیں پہنچانا تو اب تو ہلاکت نہیں، جنازہ اٹھانے کے لیے کافی۔ اسی لیے تو حاضرین آج ملک ہندوستان کے یہ حال بن چکے ہیں کہ غیر ہمارے سر پہ سوار ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بہرحال پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ حاضرین اور ایک بڑی پیاری بات لکھی گئی ہے کہ حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حمزہ نامی ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا، اور مکان کی قیمت جب کوئی بیان کرتا پوچھتا کہ کیا قیمت ہے تو اس زمانے کے لحاظ سے کہا کہ میرے گھر کی قیمت 4000 ہے، 4000 روپئے میرے گھر کی قیمت ہے، اور میرے پڑوس میں ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں اس لیے اس گھر کی قیمت 8000 ہے۔ تو کیا پتہ چلا زمین بڑی سڑک پر ہے یا چھوٹی گلی میں ہے، اس وجہ سے قیمتیں کم زیادہ نہیں ہوتی تھی، پڑوسی کو دیکھ کر قیمت زیادہ اور کم ہوتی تھی، یہ معاملہ تھا۔ تو ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی کہہ رہا ہے مجھے ضرورت ہے، میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، مکان کی قیمت 4000 ہے، پڑوسی ابو حمزہ ہیں اس وجہ سے 8000 روپئے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہوں گے، وہ کیسے پڑوسی تھے؟ جب اس نے مکان بیچنا چاہا تو لوگوں سے کہا جس کے پڑوسی ابو حمزہ ہیں ان پڑوسیوں کو اپنے گھر بار کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے اچھے پڑوسی تھے، اس لیے قیمت اس نے بڑھا کے پیش کر دی۔ جب یہ بزرگ کو معلوم ہوا تو وہ 8000 روپئے لے کر وہ پڑوسی کے پاس گئے اور فرمایا تیرے مکان کی قیمت 4000، میں تیرا پڑوسی ہوں اس لیے 4000، یہ 8000 روپئے رکھ لے، مگر تو میرے پڑوسی چھوڑ کر تو نہ چلا جا، کیونکہ مجھے تیرے جیسے پڑوسی کی ضرورت ہے۔ تو غور کریں پڑوسی کی وجہ سے قیمت اضافہ ہو رہی ہے تو بھی آپ اس پڑوسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ قدرداں ہے اچھائی کا، خیر کا، بہتری کا۔ تو کیسے اکابر تھے، کیسی پاک زندگیاں ہیں، اور کیا کیا نصیحتیں ان کی زندگیوں سے ہم کو سننے سمجھنے کو ملتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام ہمارا معاشرہ اگر محبتوں والا اور پیار بھرا ماحول اگر بنانا ہے تو بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین، علماء دین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے معاملات کس طریقے سے کیے ہیں۔ دیکھیے عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ یہ فرض ہے سب ادا کرتے ہیں، انسان کا کیریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، یہ جاننے کے لیے بڑے لوگوں نے کہا ہے اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اور اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، کاروباری معاملہ قرض دے کر دیکھو، قرض لے کر دیکھو، کوئی چیز بیچ کے خرید کے دیکھو تو پتہ چلے گا آدمی کتنا اچھا ہے۔ نماز روزے زکوٰۃ سے کوئی آدمی کے اخلاق نہیں پہچانے جاتے، نماز روزہ زکوٰۃ سے آدمی کی عبادت پہچانی جاتی ہے، اخلاق نہیں۔ اخلاق اس کی گفتگو سے معلوم ہوتے ہیں،
اخلاق اس کے معاملے سے معلوم ہوتے ہیں، اخلاق اس کے پڑوسی ہونے سے معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، ساری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر مومن کو یہ جاننا چاہیے میں اچھا پڑوسی بنوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو۔ اب یہاں سوچنے کا انداز بھی لوگوں کا بدل جاتا ہے۔ جب ہم پڑوسی کے بارے میں ہو، ماں باپ کے بارے میں ہو، دوست و احباب کے بارے میں ہو، جب سنتے ہیں تو فوراً ہماری فکر بازو والے کے پاس جاتی ہے، وہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسے ہے، مول صاحب جو بول رہا ہے نا پورا فٹ ہوتا اس پہ نہیں فٹ کرنا جناب، اپنے آپ پہ فٹ کر لینا۔ مول صاحب جب بولتے ہیں، مول صاحب بھی اپنے آپ کو فٹ کرنا کہ میں ویسا ہوں نہیں ہوں تو بننے کی کوشش کرنا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ مول صاحب کا بھی کام ہے۔ ساتھ میں ہر سننے والے کا کام یہ ہے کہ میں ایسا بنوں جیسے بزرگان دین تھے، میرا پڑوسی ویسا بنے، میرا پیچھے والا ویسا بنے، میرا چچا ویسا بنے، میرا تایا ویسا بنے، یہ نہیں سوچنا میں ان کے لیے کیسا بنوں، یہ فکر کریں معاشرہ اچھا ہوگا۔ دوسروں کو سدھارنے کی فکر نہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر ہو تو معاشرے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا، اور آخری ایک دو باتیں عرض کروں گا، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حاضرین، ولید بن قاسم حمدانی یہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا اور وہ 50 سال سے پڑوس میں تھا، 50 سال سے۔ تو پڑوسی ان کے بارے میں کہنے لگا، حضرت ولید کے بارے میں، کہ میں 50 سال سے کبھی کوئی عیب والی بری بات ان کے ذہن میں، ان کے فکر میں، ان کے عمل میں نہیں دیکھی۔ پڑوسی اتنا اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے کہ 50 سال صحبت میں پڑوس میں رہ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی ان کے اندر نہ عیب دیکھا، نہ برائی دیکھی، نہ بد اخلاقی دیکھی۔ ایسے پڑوسی ہم کو بننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم ترین بات، حاضرین، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، صوفیاء میں شمار ہوتا ہے، اولیاء اللہ میں شامل ہے، علماء دین فقہا میں شمار ہوتا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ اکثر ان کے گھر ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے۔ جو لوگ بھی ملنے کو آتے ان کے بدن پہ دوڑنے لگتے، شور مچاتے، بہت کچھ ہوتا تھا، مشکلات ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ گھر میں بلی کیوں نہیں پال لیتے؟ بلی پال لیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے پوچھا بلی اگر میں پالوں تو اس سے چوہوں کا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت بلی کی آواز سن کے چوہے بھاگ جائیں گے، آپ کو نہیں ستائیں گے، ہم کو نہیں ستائیں گے، تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھاگ تو جائیں گے، مگر جائیں گے کہاں؟ میرے گھر میں بلی پالنے سے اگر چوہے بھاگ جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ لوگوں نے کہا وہ اڑوس پڑوس میں جائیں گے۔ تو فرمایا اچھا، جو چوہوں کو میں برداشت نہ کروں وہ میرے پڑوسیوں کے مسلط کر دو۔ جن چوہوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں انہیں دوڑا کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤں، اسی لیے تو میں نے اب تک بلی نہیں پالی کہ چوہے میرے گھر میں ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی رہے مگر میرے پڑوس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اب غور کریں وہ لوگ جو اپنے گھر کا کچرا جھاڑو جھٹکا کر کے پڑوسی کے سامنے ڈال دیتے ہیں، غور کریں وہ لوگ اپنے گھر کا صحن دھوتے ہیں، ساری گلی میں پانی بہا دے کے لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، غور کریں وہ لوگ جو 25 لاکھ کا مکان تو بناتے ہیں 5,000 کا پرنالہ نیچے نہیں لاتے۔ 5 منزلہ بلڈنگ کے اوپر سے پرنالہ بہتا ہے، پوری سڑک پوری روڈ ختم، آنے جانے والوں کو پریشان کریں گے مگر 3-5 ہزار روپے خرچ کر کے وہ پائپ زمین تک نہیں لائیں گے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے، اذیت ہوتی رہے، میرا کیا بگڑے گا؟ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں عالیشان بلڈنگ بنا لیا۔ چوہے اپنے گھر کے بھی غیروں کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ حضرات تھے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ وہ آسمان میں رہنے والی مخلوق تھی، زمین پہ اتر آئی تھی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ زمین کے اندر دھسے دانے کے قابل ہے، رب کا شکر ہے کہ زمین پہ چل پھر رہے۔ بہرحال حاضرین کرام، مسلمان کو واقعی مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، نام کے مسلمانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، واقعی مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں، جو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے تک جو مسلمان تھے، ویسے مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ زندگی گزارنے کے لیے کسی یہودی عیسائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے حبیب کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، ان کے نبی کے دین پر چلنے والے بزرگوں کو دیکھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں سنیں، پتہ چلے گا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ بہرحال پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق یہ چند اہم باتیں
ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق دے اور ان کو اذیت پہنچانے سے ہمیں باز رکھے، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔